پیغمبر اور رسول آئے ہیں، تمام رسولوں نے یہی مخلوق انسانوں کو حکم دیا کہ اے لوگو اللہ ہی کی عبادت کرو۔ اب اللہ ہی کی عبادت بھی کرنی ہے، پھر دوسرے نمبر پر عبادت کی جتنی اقسام ہے وہ بھی صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ اب عبادت تو ہم نے اللہ کی کرنی ہے، لیکن ہماری عبادت قبول کب ہوگی اس کے لیے بھی کچھ شرطیں ہیں۔ ہماری عبادت اللہ کے دربار میں قبول تب ہوں گی کہ جب ہم اس گناہ اور اس ظلم، اس جرم، اس قصور کو چھوڑ دیں گے۔ پھر اگر ہم نے اللہ کی رضا کی خاطر رستے سے پتھر بھی اٹھا دیا تو اللہ کریم اپنے دربار پہ ہمارے لیے یعنی نیکی لکھ دے گا، ہمارے اس عمل کو اپنے دربار میں قبول کر لے گا۔ ہمارا کوئی چھوٹا عمل ہے یا بڑا عمل ہے، ہماری نماز ہے، ہمارا حج ہے، ہمارا طواف ہے، ہماری زکوٰۃ ہے، ہماری حرکات ہے، ہماری سکانات ہے، ہماری تلاوت ہے، ہماری قرات ہے، جو بھی عمل ہم نیکی کا بجا لائیں گے اس کے لیے شرط ہے کہ بندہ سب سے پہلے ایمان لائے۔ ایمان ہوگا تو پھر بندے کا ہر چھوٹا ذرے سے ذرہ اور قطرے سے قطرہ اگر بندے نے عمل کیا ہے وہ اللہ کے دربار میں قبول ہو جائے گا۔ ایمان تب آئے گا جب ایمان کی ضد جو شرک ہے اس کو چھوڑو گے۔ کیوں؟ اللہ کے دربار پہ اور اللہ کی نظر میں سب سے بڑا اگر گناہ ہے، سب سے بڑا اگر ظلم ہے، سب سے بڑا اگر بندے سے قصور ہے اور سب سے بڑا جو بندے کو خسارے میں ڈال دینے والا گناہ اور جرم ہے وہ ہے شرک۔ ورنہ ہم نماز پڑھتے رہیں، حج کرتے رہیں، زکاتیں دیتے رہیں، جو بھی ہم نیکی کے اعمال بجا لائیں اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوں گے۔ اعمال قبول تب ہوں گے کہ بندہ خالص اللہ کے اوپر یقین رکھے، اللہ کے ساتھ ایمان رکھے، اللہ کے اوپر توکل اور بھروسہ رکھے، اور جو ایمان کی ضد شرک ہے اس شرک کو چھوڑ دے۔ تب اللہ کے دربار پہ ہمارے چھوٹے بڑے جو اعمال ہیں وہ قبول ہو جائیں گے۔ کیونکہ ایک بندے نے آسمان کی بلندی جتنے اعمال کیے ہیں اور دوسری طرف اس نے قطرہ تھوڑا سا شرک کر دیا تو اللہ کریم فرماتے ہیں اولئک حبطت اعمالہم، ان لوگوں کے جتنے اعمال ہیں وہ برباد ہو گئے ہیں۔ مشرکین مکہ کا تو یہی قصور اور ظلم تھا کہ بیت اللہ کے اندر رہ کر، مکہ کی سرزمین میں رہ کر، بیت اللہ کے ارد گرد رہ کر وہاں بیت اللہ کا طواف کرتے تھے۔ مشرک طواف کرتے تھے اپنا لباس اتار کے، کہتے تھے یہ ہمارا لباس پلیت اور گندا ہے، اور ہم اللہ کے دربار پہ حاضر ہوتے ہیں تو اللہ کریم نے ان کے اس عمل کو بھی قبول نہیں فرمایا، کیونکہ ان کے عقائد کے اندر شرک تھا، ان کا ایمان اللہ کے اوپر خالص نہیں تھا۔ اس لیے اپنے اعمال، اپنی نیکیاں اگر اللہ کے دربار میں قبول کروانا چاہتے ہو تو سب سے بڑا جو جرم ہے، سب سے بڑا جو ظلم ہے، سب سے بڑا جو گناہ ہے، کبیرہ گناہ، چوٹی کا گناہ، اس گناہ سے بندے کو توبہ طیب کرنی چاہیے۔ تب اللہ کریم نے قرآن مقدس کے اندر جہاں حکم دیا کہ اللہ کی عبادت کرو اور مقابلے میں شرک کی نفی کی
کیوں؟ عبادت تب قبول ہوگی جب شرک نہیں ہوگا۔ جب شرک بھی ہوگا، عبادت بھی ہوگی، تو اللہ کے دربار میں تمہارے اعمال ڈیلیٹ ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ ویسے اللہ کو ہمارے نہ نماز کی ضرورت ہے، اللہ نہ ہمارے حج کا محتاج ہے، اللہ کو نہ ہماری نیکی کرنے کا اللہ محتاج ہے، بلکہ ہم محتاج ہیں۔ ہم چاہتے ہیں ہمارے گناہ معاف ہو جائیں، ہمارے اعمال اللہ اپنے دربار میں قبول فرما لے اور اللہ ہمیں جنت میں داخل کر دے۔ تو اس لیے بندے کو چاہیے کہ شرک سے جان چھڑائے، شرک سے معافی مانگے، شرک کے قریب نہ جائیں۔ اتنا بڑا ظلم ہے کائنات کے اندر، اور اس سے بڑا ظلم نہیں ہے کہ بندے کی نیکیاں ختم ہو جاتی ہے جب بندہ شرک کرتا ہے۔ تب اللہ کریم نے فرمایا سورۃ النساء کے اندر آیت نمبر 36، اللہ کریم فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اب شیئا یہ نکرہ ہے، اور نکرہ یہ نکرے کے اندر عموم ہوتا ہے اور نکرہ تحت النفی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ذرہ بھی کائنات کا، اس کو بھی اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ۔ نبی ولی تو دور کی بات ہے، یہ چھوٹا سا ذرہ ہے، کوئی حبہ ہے، کوئی قطرہ ہے، اس کو بھی اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ۔ اور اسی طرح ایک اور دوسرے مقام پہ اللہ کریم نے فرمایا، اللہ کریم فرماتے ہیں شرک بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ او میرے پاک پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی سچی اور سچی زبان کے ساتھ ارشاد فرما دیجئے تعالوا اتل ما حرم علی ربکم علیکم، او لوگو آجو میری طرف، اتل ما حرم ربکم، میں تمہارے اوپر تلاوت کروں وہ چیز جو تمہارے رب نے تمہارے اوپر حرام قرار دی ہے۔ وہ کون سی چیز اللہ کریم نے حرام قرار دی ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں اللہ تشرکوا بہ شیئا، اللہ کریم فرماتے ہیں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اللہ کے رسول نے یہ لوگوں کو دعوت دی ہے، لوگوں کو فرمایا او لوگوں، اللہ کریم نے تمہارے اوپر جو چیز حرام ٹھہرائی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، کیونکہ شرک اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا گناہ ہے۔ اگر بندہ اپنی ساری زندگی کے اندر نیکیاں کرتا رہے لیکن شرک کر دیا قطرہ بھی، اللہ فرماتے ہیں اس کے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب اسی طرح دیکھیے اللہ کریم فرماتے ہیں الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہیں، جن کے پاس ایمان کی دولت ہے، وَلَمْ يَلْبِسُوا ایمانہم بِظُلْمٍ، ایمان ہے ان کے پاس، اب اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملنے دیا، ایمان کے موتی کے ساتھ
ظلم کی میل اور کچیل نہیں لگنے دی، ایمان کو صحیح صاف اور شفاف رکھا، اس کے ساتھ کفر شرک نہیں لگنے دیا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اولئک لہم الامن، جو بندہ ایمان کے اندر کامل ہے، اس کے ایمان کے ساتھ شرک نہیں ہے، شرک کی ملاوٹ نہیں ہونے دی، خالص ایمان ہے۔ جس طرح کہ بندہ کہتا ہے مجھے دودھ ملے، خالص ملے، ملاوٹ والا دودھ پسند نہیں کرتا، یہ تو بندے کی فطرت ہے، 2 نمبر چیز پسند نہیں کرتا۔ اسی طرح اللہ کریم یہاں بتانا چاہتے ہیں ایمان اس کا خالص ہے، ایمان کے ساتھ شرک نہیں ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اولئک لہم الامن، یہی لوگ ہیں امن والے، کیونکہ ان کے دل کے اندر ایمان آ گیا۔ اب شرک کی ملاوٹ سے ایمان صاف ہے، جب ایمان کھرا اور صاف ہے تو تب اللہ کریم فرماتے ہیں یہی لوگ امن والے ہیں، دنیا کی زندگی کے اندر بھی ان کے لیے امن اور سکون اور چین اور راحت ہے۔ جب مریں گے فرشتے آئیں گے روح قبض کریں گے، اس وقت بھی راحت اور چین اور سکون اور امن ہے۔ جب قبر میں جائیں گے وہاں بھی ان کے لیے امن ہے، جب حشر میں جائیں گے وہاں بھی ان کے لیے امن ہی امن ہے۔ پھر حتیٰ کہ اس امن والے بندے کو اللہ کریم جنت میں داخل کر دیں گے، پھر اللہ کریم فرماتے ہیں وَهُمْ مُهْتَدُونَ، یہی لوگ ہدایت والے ہیں، یعنی ایمان ان کا صاف ستھرا ہے، شرک کی ملاوت اور گندگی نہیں ہے، یہی لوگ ہدایت والے ہیں۔ اب دیکھیے شرک اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، جب صحابہ کرام نے یہ آیت سنی لم یلبسوا ایمانہم بظلم، صحابہ کرام نے جس وقت